سر ڈونٹ یو تھنک کہ آج کل کا جرنلزم جیل جائے بغیر پورا نہیں ہوتا؟ میڈیا آپ کا ایک اسٹیٹ کا ایک پلر ہے، اس کو پازیٹیو یوز کریں گے تو اس کے بہت فائدے ہوں گے، نیگیٹو یوز کریں گے تو اس کا نقصانات۔ یہ دیکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا ہوا، الیکٹرانک میڈیا ہوا، اب اس کی وہ ویٹیج نہیں رہی، اب سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چلا گیا ہے، تو ان سب چیزوں نے کہیں جرنلزم کو افیکٹ تو نہیں کیا؟ کہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، یار یہ چیز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا آپ کے پازیٹیو پلیٹ فارم کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم پھر سے کوئی اسٹوڈیو کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں حاضر ہیں، اور اس کے اندر پھر ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے طاہر فیروز چودھری صاحب سے ریگارڈنگ ٹو ہز جرنی ریلیٹڈ ٹو وومن امپاورمنٹ اینڈ جرنلزم۔ تو ویلکم سر، آپ کو دوبارہ سے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر، اور ہم تھوڑی جو ہماری گفتگو پچھلے پوڈ کاسٹ میں رہ گئی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آگے، کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ کا آپ کا سلسلہ کار ہے، آپ نے کیسے ان لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ اس طرف آئیں، اور جو بھی مینیپولیشنز ہوتی رہیں خواتین کے ساتھ، جو زیادتیاں ہوتی رہیں کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں، ان میں صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا، پر ان کو اویئرنیس نہیں تھی، آپ نے ان کو کیسے اویئر کیا اس سارے اس کے اندر؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ مہوش آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کوک اسٹوڈیو میں دوبارہ بلانے کا، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے لیے ہم نے نا پورا ایک اویئرنیس پروگرام ڈیسائیڈ کیا، جس میں میری ٹیم وہاں گئی، اور وہاں کے جو اس ایریے کے آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو بیسیکلی پٹھان کلچر ہے یہ پردہ زیادہ کرتے ہیں جی ڈیفینیٹلی، پھر وہاں جا کے جو وہاں کے لوگ تھے، ہماری فیمیلز گئیں، ان سے جا کے جس طرح ہزارہ ہوا، ثوابی ہوا، ادھر کے لوگ تھوڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، اتنا ایزیلی نہیں کنونس کیا جا سکتا۔ ہم نے ان کو ایک پورا ایک اپنی چیزوں کو سمجھانا، جس میں ہمیں ٹائم لگا، اویئرنیس، پھر ہم نے ان کی جو انکم تھی اس کے اوپر سارا کچھ ان کو بتایا کہ آپ سے جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک فیکٹس فگر دکھایا، اور ہم نے ان کو دعوت دی، اسلام آباد بلایا، اور وہ لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئے، اور انہوں نے جا کے جب دیکھا کہ انہی کی بنی ہوئی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی ہائی پرائس پہ سیل ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پھر ہم نے ان کو اس طرح ان کو ایک چیز سمجھائی کہ آپ کی جو ورتھ ہے، آپ اپنی چیز کو اپنی ورتھ پہ سیل کریں، اور اس طرح ہم نے ایک پورا پلیٹ فارم ان کو دیا، اور وومن امپاورمنٹ کے فیسٹیول کو ہم نے ڈیزائن کیا کہ یار کیا چیز ایسی ہو کہ ہم ان کو ایک عزت دار پلیٹ فارم دیں، اپنی عزت دار طریقے سے وہ چیزوں کو سیل کریں، اور اپنی مارکیٹ میں ایک ورتھ بنائیں۔ سر میں جاننا چاہوں گی، جیسے آپ کی مسز ہیں، میں ان سے ملی ہوئی بھی ہوں، بہت اچھی خاتون ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا آپ کے اس سارے جرنی میں، تھرو آؤٹ یور جرنی، چاہے وہ جرنلزم کا تھا یا جو اب آپ خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں ٹو امپاور وومن، اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ایز اے لیڈی، ایز اے وومن، ایز اے وائف، کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، میری وائف کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بینگ اے فیمیل، اس نے بہت ساری جگہوں پہ مطلب بڑی میرے ساتھ وہ اس نے گئی، اور وہاں جا کے لوگوں سے جو ہماری وہاں فیمیلس تھیں، کیونکہ ایک فیمیل کو سمجھا سکتی ہے مسائل، میرے پاس پورے گروپس یہاں آئے، میں نے ڈسکس کیا ان کو، پھر میری وائف نے کہا نہیں میں فیمیلس کو میں سمجھا دوں گی، مطلب اس کا بھی آبجیکٹیو میرے ساتھ تھا، اس کی سپورٹ میرے ساتھ تھی کہ ہم ان لوگوں کو ان کا میرٹ دیں، ان کو میرٹ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے جیسے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ 200 روپے کی چیز جو ہے وہ یہ 300 کی لوگ خریدتے تھے، اور وہ 300 کی بیچ کے وہ اتنے اپنے آپ کو بہت خوش ہوتے تھے، اور وہی چیز لا کے یہاں 3000 3500 4000 کی بیچی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے، جب ان کو ہم نے یہاں بلایا اور ان لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا تو وہ بڑے شاکڈ ہو گئے۔ تو یہ میری وائف کا کنٹریبیوشن بہت بڑا اس لیے ہے کہ وہ اگر وہ مثال کے طور پہ اس چیز کو کنڈم کر رہی ہوتی تو بہت ساری فیمیل سے میں اب مطلب نہیں ملا سکتا تھا کسی کو بھی۔ جی سر، تو یہ ایک ان کا کنٹریبیوشن اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا سراہا کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل بہتری کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس میں اللہ بھی راضی ہے، ٹھیک ہے، میرا ماننا یہ ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا تو کچھ بھی کر لیں آپ سے ناراض ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارا کام ہے سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ سر یہ بتائیے کہ جو آپ کا جرنلزم کا جرنی تھا، کچھ تو آپ کو اگینسٹ دی ونڈ، اگینسٹ دی فلو جا کے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑا ہوگا، جس طرح کا آج کل ہمارا جرنلزم کا ماحول ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مہوش کے بہت سارے معاملات نا ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ جتنی سچی بات کریں گے نا اتنی دنیا اگینسٹ ہوتی جائے گی، اور اسپیشلی جس کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں، آپ ایک کیونکہ مجھے لکھنے کا بھی شوق تھا، تو جب میں آرٹیکل لکھتا تھا تو مجھے بہت سارے لوگ نا ناراض ہوتے تھے، یار آپ نے اتنا اوپن کیوں لکھا؟ بھائی جب آپ لکھ رہے ہیں تو میں کوئی اس طرح تو نہیں لکھ سکتا کہ آپ سچ جو ان کی آپ کی اچھائیاں ہیں وہ بھی لکھوں گا، جو برائیاں ہیں وہ بھی لکھوں گا،
جرنلزم کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ کرٹیزم کریں, پازیٹیو کرٹیزم ہونی چاہیے آپ کی. سر ڈونٹ یو تھنک کہ آج کل کا جرنلزم جیل جائے بغیر پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیں آج کل کو تو وہ کہتے ہیں جو جیل میں چلا گیا وہ ہیرو بھی بن گیا, جو جیل میں چلا گیا وہ بڑا جرنلسٹ بھی بن گیا. تو بس وہ یہ ہے کہ حالات ہے. دیکھیں جرنلزم بیسیکلی نا میڈیا آپ کا ایک اسٹیٹ کا ایک پلر ہے, ایک اسٹیٹ کا اسٹرانگ پلر ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ پازیٹیو یوز کریں گے تو اس کے بہت فائدے ہوں گے, نیگیٹیو یوز کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جرنلسٹ کو کیا چینجز اڈیپٹ کرنی چاہیے, کنزیومر ہیبٹس اڈیپٹ کرنی چاہیے اس کو امپرووائز کرنے کے لیے جرنلزم کو, پاکستانی جرنلزم کو؟ دیکھیں بہت سے بچے بچیاں جو ہے نا, مجھ سے اکثر یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں 2-3 جگہوں کا فیکلٹی ممبرز بھی ہوں, ٹھیک ہے, اسکولس کا, وہاں بھی مطلب لیکچر وغیرہ. تو میں سب کو ایک بات کہتا ہوں, پہلی بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کا شوق ہے نا اور اس کو آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت خطرناک راستہ ہے. اس میں ہر قسم کی آپ کو کانٹے بھی چبھیں گے, اس میں آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے, اس میں آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو باقی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, حامد میر صاحب جو افغانستان کی جنگ لگی تھی تو وہ بارڈرز پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ زخمی ہوئے ہیں, بہت سارے گولیاں لگ جاتی ہیں, شل لگ جاتا ہے. جرنلزم اتنا آسان نہیں ہے, اسپیشلی یہ جو آپ کا کرائم کے اوپر جب کوئی بھی چیز ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کریں, اس کو آپ ٹرائل کے طور پہ نہیں لے کے چلیں. ٹرائل میں تو آپ نہیں کامیاب ہوں گے. آپ نے سٹارٹ سوچا کہ جی میں 1 مہینہ جرنلزم کر کے دیکھتا ہوں, اگلے مہینے میں کوئی اور کام کر لوں گا. دیکھیں سکسیس نا میرے 25 ایئرز نے مجھے یہی سکھایا کہ میں نے ایک لائن پکڑی رہی اور اس پہ چلتا رہا. آج اللہ کا احسان ہے, It's all about determination. جی آج اللہ کا احسان ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ میں اس فیلڈ کے اندر ایک مطلب کسی کو کچھ بات کرنے جو کہ پوزیشن پہ ہوں. آسان لفظوں میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال میں نے کیا سیکھا. یہ تو جرنلزم میں تو آپ کی بڑی سیلیبریٹیز وغیرہ سے بھی ملاقات رہی ہوگی, ہوتا ہے نا, یا صرف آپ اپنی انویسٹیگیٹیو جرنلزم کی طرف ہی رجحان رہا آپ کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر چینل پہ میرے بہت دوست ہیں, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, بہت دوست ہیں, ٹھیک ہے. سما پہ میری مطلب بہت ساری فیمیل میل دوست ہیں. آپ جیو پہ چلے جائیں, ایئر وے پہ چلے جائیں, مطلب میری لوگوں کے ساتھ لوگ بڑی عزت محبت سے پیش آتے ہیں. ایک آپ کی اچھی دوستی ہے سب کے ساتھ. تو سر کوئی آپ کا فیوریٹ ایکٹر وغیرہ رہا؟ میرا فیوریٹ ایکٹر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, چاہے پاکستانی ہو چاہے کوئی انٹرنیشنل ہو. دیکھیں جی اس میں نا 2 لوگوں کو میں مطلب بہت زیادہ ان کی ایکٹنگ مجھے پسند ہے. جی سر. فیمیل میں صبا حمید کی. اوہ اچھا, ٹھیک ہے, وہ تو کافی لیجنڈری ایکٹریس ہے. بشرا انصاری, ٹھیک ہے. اور میل میں آپ کے جاوید شیخ صاحب, اور تھوڑا سا اگلی پیڑھی میں آپ آئیں تو نعمان جاز صاحب, ٹھیک ہے. مطلب نعمان صاحب جو ہے نا وہ مجھے اس لیے نعمان جاز اچھا لگتا ہے کہ وہ کریکٹر میں ڈوب جاتا ہے بندہ, اسپیشلی پریزاد ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے ڈرامے ہیں جس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو سر آپ کو کوئی میوزک کا شوق؟ میوزک تو آپ سمجھیں میری رگوں میں بسا ہوا ہے. اچھا. طرح میوزک کا اصلاح آپ دیکھ لیں کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا دونوں جو ریپنگ کرتے ہیں اور سپرب ریپنگ, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ابا نے جرنلزم کو پکڑا ہے, ہم ذرا ریپنگ کی میوزک کی فیلڈ میں چلے جائیں, انٹیکٹ رہیں, میڈیا کو نہ چھوڑیں. بالکل. اب ریپرز کے نام سے جو ہے وہ طلحہ کا ہے اور بلیک لیبل کے نام سے عبداللہ کا ہے, ٹھیک ہے. دونوں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے بچوں کو دیکھیں میں پازیٹیو سائڈ پہ نا سپورٹ کرتا ہوں, اور کرنا بھی چاہیے کہ میرے بچے ہیں, میرا ایک میڈیا ہاؤس ہونے کا ان کو فائدہ ہونا چاہیے. تو سر آج کل کی جو جنریشن ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ریلیٹڈ ٹو, جس طرح آج کل جرنلزم سے لوگ ڈر بھی گئے ہیں نا, ایک طرح سے خوف بھی پیدا ہو گیا, دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے جرنلسٹ وہ جیل چلا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو مشکل فیلڈ نہیں ہوگی, بہت زیادہ کام کرنا مشکل نہیں ہو گیا؟ میرا ماننا یہ ہے, پھر میں آپ کو پہلے والی بات دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر آپ نے ایک اپنا نا مائنڈ سیٹ لے کے آنا ہے. اگر ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فیلڈ کو آپ ٹرائل طور پہ لے رہے ہیں نا تو آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. آپ خود ایک کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ نے 1 مہینہ کریں پھر چھوڑ دیں, 2 مہینے دوسرا کام کریں, تو آپ کسی بھی چیز کے چیمپئن نہیں ہوں گے. آپ رولنگ سٹون کی طرح مطلب ادھر. سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا ہوا, الیکٹرانک میڈیا ہوا, اب اس کی وہ ویٹیج نہیں رہی. اب سب کچھ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹویٹر پہ ہے, ایکس پہ ہے, انسٹاگرام, سوشل میڈیا کے اوپر چلا گیا ہے. تو ان سب چیزوں نے کہیں جرنلزم کو افیکٹ تو نہیں کیا,
یا اس نے اس کو امپروو کیا ہے, اس میں امپروومنٹ لے کر آیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت تیزی آ گئی ہے, اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کو کسی بھی چیز کی مطلب اب مثال کے طور پہ پہلے ٹی وی پہ چینلس پہ ایڈ آتے تھے, ٹھیک ہے, ایک ایڈ آیا آپ نے دیکھا وہ ایڈ چلا گیا. آپ کے پاس ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے جی, ٹھیک ہے جی, آپ نے اب تو سر بلکہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی بھی آ گیا ہے, تو بات کافی آگے چلی گئی. نے تو بہت ہی تباہی پھیر دی ہے نا. ابھی آپ یہ ہے کہ گوگل سے آپ ہر چیز نکال لیتے ہیں جی, آپ کو اسٹورس کا چاہیے, آپ کو اتنی ایکسیس مل گئی ہے, آپ اور سائٹس نیٹس پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو 1001 چیزیں مل جاتی ہیں اپنی مرضی کی, جو کہ آپ کے الیکٹرانک پہ نہیں ہے. الیکٹرانک کا ایک ایڈ آیا, ایک پرائم آیا. اب مثال کے طور پہ بہت سارے چینلز مجھے بلاتے ہیں, مطلب میرا پرائم وہاں ہوتا ہے تو وہ پرائم یوٹیوب پہ ہی جاتا ہے, دوبارہ دیکھنے کے لیے یوٹیوب کی ہی آپ کو سروسز لینی پڑتی ہیں. تو وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, پوری دنیا میں. ہمارے یہاں پھر ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں بہت پیچھے ہیں. اگر میں میرے بڑے بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں, کیلیفورنیا میں, تو جب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی چیزیں مجھ سے وہ شیئر کرتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہے, ہم بہت پیچھے ہیں ابھی. ہمیں تو سوشل میڈیا کے Still we need to work on this. بالکل ہمارے پہ ریسٹرکشنز ہٹنی چاہیے, ہمارے پہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں. میں یہ پھر کہتا ہوں آپ کو, جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی اس بات کے اوپر, کہ آپ کا پازیٹیو ہونا اور آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو رہنا. میں ان سب اپنے دوستوں کو اور اپنے جتنے بھی ینگ جنریشن جو آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں, یار یہ چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا آپ کے پازیٹیو پلیٹ فارم کے لیے یوز ہونا چاہیے. آج کل تو جرنلزم اسی کا نام نہیں ہے, بس یہ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نام تو اسی کے, ایک دوسرے کو برا کہتے رہنا. آپ ہر ایک کی اپنی چوائسیز ہیں, آپ کی مرضی کا اپنا کوئی ایکٹر ہے, آپ کی مرضی کا اپنا پولیٹیشین ہے, آپ کا اپنا کوئی لیڈر ہے, ہر ایک کے اپنی چیزیں ہیں. سر آپ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پروڈکشن ہاؤس سی ای او, یا آپ جس طرح وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں سر, آپ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہیں گے آنے والی جنریشن کے لیے؟ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ٹائم میں دنیا سے جاؤں جی, تو لوگ مجھے کم از کم اچھے لفظوں میں یاد رکھیں کہ یار اس نے ایک ایسا کام کیا, ڈیزرونگ عورتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا. ٹھیک ہے, میرے بس میں ہو تو میرے پاس بہت ساری چیزیں, میں چاہتا ہوں کہ فری ایجوکیشن سکولز بنا جاؤں. جی, ٹھیک ہے, فری بہت ساری چیزیں ایسی کر جاؤں جو غریب کا بچہ بھی وہاں پڑھے اور وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے. ایجوکیشن بیسک چیز ہے آپ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ طاہر فیروز چودھری صاحب, اینڈ آئی ہوپ آپ کو ہمارے سم اولڈ سیڈس بہت اچھے لگے ہوں گے. اچھا بھائی, سم اولڈ سیڈ کا تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹیسٹ کرایا. اور یہ میں آپ کو اپنے پروگرام کے توسط سے یہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یار سم اولڈ سیڈس جو ہے نا, یہ دیکھنے میں اچھا نہیں, کھانے میں بڑا مزے کا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ بالکل اس کو کھائیں اور انجوائے کریں. سر یہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا پہلا برانڈ ہے جو آرگینک برانڈ ہے اور ہینڈ میڈ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ آن لائن اویلیبل ہے. اور آپ بھی اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے آرڈر کریں. دیا ہوا اس پہ. جی دیکھیں جی, میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے تو ٹیسٹ جو چیز اچھا لگتا ہے, اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہ ہوتا تو میں آپ کو گلا بھی کر دیتا, لیکن اس کا ایکسیلنٹ ٹیسٹ ہے. اور میں اپنے جتنے چھوٹے بچے اسکول گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ, سب کو میسج دوں گا, یار اس کو ٹرائی کرو, مزہ کرو, انجوائے کرو, دوستوں کے گروپ میں ساتھ لے کے ٹریول کرو. اور سر تھینک یو سو مچ, آپ کوئی اسٹوڈیو آئے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی وساطت سے اور جو بھی ادھر آنا چاہے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہے, یا ہمارے ساتھ کوئی فلم میکنگ سیکھنا چاہے, فوٹوگرافی سیکھنا چاہے, اپنا کوئی بھی اسکل ابھارنا چاہے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی اسٹوڈیو میں اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں جی, بہت اچھا لگا آپ کے اسٹوڈیو آ کے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی ٹیم بڑی پروفیشنل. ٹھیک ہے, جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں, کیونکہ میں تھوڑا سا کریٹیکل مائنڈ کا انسان ہوں, میں فوراً بندے کو ریڈ کر لیتا ہوں, تو مجھے جتنے لوگ ملے دے آر ویری پروفیشنل. اور سب سے بڑی اسٹوڈیو آپ کا بڑا ایکسیلنٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنے لوگ چاہتے ہیں یار کہ آپ سمجھیں کہ اپنی آواز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, جیسے مجھے انہوں نے ان کی محبت ہے. ٹھیک ہے, بزی تو میں بہت رہتا ہوں, لیکن پھر بھی انہوں نے بلایا اور میں آیا. اسی طرح باقی لوگ بھی آئیں اور یہاں آ کے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین, اور ہم آپ کو پھر چاہیں گے ایک دفعہ دوبارہ آئیں. خوش رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.